سلگتے ہوئے مسائل اس غزل میں نظر آتے ہیں کہ جو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں نظر آتے ہیں. اور شعر مجھے ان کا بہت پرانا یاد آ رہا ہے جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ یہ تبسم تو ہے چہروں کی سجاوٹ کے لیے، یہ تبسم تو ہے چہروں کی سجاوٹ کے لیے، ورنہ احساس وہ دوزخ ہے کہ جلتے رہیے. اور اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، راہ کا خوف یہ کہتا ہے کہ چلتے رہیے. اور یہ تو بہت پرانا شعر میں نے سنایا. پھر ان کا ایک شعر سماعت فرمائیے کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. استقبال کیجئے لکھنؤ سے آئے ہوئے شاعر جناب معراج فیض آبادی کا، جو آج کی زندگی کی غزل کے شاعر ہیں، اور ان کے ہر شعر میں آپ کو اپنی زندگی کی ترجمانی نظر آئے گی. سماعت فرمائیے جناب معراج فیض آبادی. جی میں عرض کر رہا ہوں، میں حاضر اجازت چاہتا ہوں. اور اللہ فرمائے ابھی کوئی بات نہیں، یہ تو ہماری تھکن کی کون سی منزل ہے یہ؟ جی ہاں 13ویں. ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں. میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، بھیگ دینے میں بھی اب لوگ ہنر دیکھتے ہیں. میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، بھیگ دینے میں بھی بڑی نوازش. میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، بھیگ دینے میں بھی اب لوگ ہنر دیکھتے ہیں. دوستو کچھ بالکل تازہ شعر لے کے حاضر ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آموختہ صدر محترم کی اجازت سے پہلے اس پاک بے نیاز سے مخاطب ہو جاؤں کہ میرے الفاظ کا یہ شیش محل سچ ہو جائے. میرے الفاظ کا یہ شیش محل سچ ہو جائے، میں تیرا ذکر کروں میری غزل سچ ہو جائے. میں تیرا ذکر کروں میری غزل سچ ہو جائے. اور زندگی بھر تو کوئی جھوٹ جیا ہے میں نے، زندگی بھر تو کوئی جھوٹ جیا ہے میں نے، تو جو آ جائے تو یہ آخری پل سچ ہو جائے. زندگی بھر تو کوئی، کیا اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. زندگی بھر تو کوئی جھوٹ جیا ہے میں نے، تو جو آ جائے تو یہ آخری پل سچ ہو جائے. اور اب یہ شعر سننے کے یہی انداز طلب ہے تو طلب سے توبہ، یہی انداز طلب ہے تو طلب سے، یہی انداز طلب ہے تو طلب سے توبہ، کہ عمل جھوٹ ہو اور رد عمل سچ ہو جائے. یہی انداز طلب ہے تو طلب سے توبہ، کہ عمل جھوٹ ہو اور رد عمل سچ ہو جائے. اور یہ آخری شعر اس سلسلے کا کہ میرے بچوں کو، آپ کے بچے بہت شریر ہوں گے اس لیے آپ تصویر میری لے رہے ہیں. یہی انداز طلب ہے تو طلب سے توبہ، کہ عمل جھوٹ ہو اور رد عمل سچ ہو جائے. اور میرے بچوں کو وراثت میں یہ خطرے نہ ملیں. کیا مترا ہے. میرے بچوں کو وراثت میں یہ خطرے نہ ملیں. آج دھوکہ ہے تو ہوگا میرا کل سچ ہو جائے. آج دھوکہ ہے تو ہوگا میرا کل. میرے بچوں کو وراثت میں یہ خطرے نہ ملیں. آج دھوکہ ہے تو ہوگا میرا کل سچ ہو جائے. کہ عمل جھوٹ ہو اور رد عمل سچ ہو جائے. چلیے چھوڑیے کتاب. میں عرض کر رہا ہوں یہاں شعر کہ چراغ بھی سر دہلیز شام کوئی نہیں. میری عمر کا شعر ہے. چراغ بھی
سر دہلیز شام کوئی نہیں، سفر طویل ہے اور انتظام کوئی نہیں، سفر طویل ہے اور انتظام کوئی نہیں، سفر طویل ہے اور انتظام کوئی نہیں، اور تجھے نہ ڈھونڈنے دے گی یہ خود غرض دنیا، سو اب مجھے تیری دنیا سے کام کوئی نہیں، تجھے نہ ڈھونڈنے۔ اور اب شعر نظم کر رہا ہوں جس کے لیے آپ نے یہ 2 اشعار کی میں نے زحمت دی آپ کو، کہ خود اس کا جرم اسے عمر بھر سزا دے گا۔ سن لیجئے گا حضرات، خود اس کا جرم اسے عمر بھر سزا دے گا، کہ خاموشی سے بڑا انتقام کوئی نہیں، خود اس کا جرم اسے عمر بھر سزا دے گا، خود اس کا جرم اسے عمر بھر سزا دے گا، کہ خاموشی سے بڑا انتقام کوئی نہیں۔ اور یہ آخری شعر اس سلسلے کا دوستوں نہ جانے کتنے عزم اسی 20ویں صدی میں ابھرے اور دفن ہو گئے۔ میرا شعر ہے کہ وہ جس نظام نے بخشا ہے بندگی کا شعور، وہ جس نظام نے بخشا ہے بندگی کا شعور، اب اس نظام سے بہتر نظام کوئی نہیں۔ اور اب یہاں سے میں بالکل تازہ شعر عرض کر رہا ہوں، اور تازہ شعر عرض کر رہا ہوں تو نہیں عشرت آ گئی ہیں تو 3-4 شعر غزل کے اور میں اجازت چاہوں گا، عشرت میں توجہ ایک شعر پہ چاہوں گا۔ دوستو میری خاتون خانہ کا خیال ہے کہ میں نے زندگی میں صرف ایک شعر کہا ہے، باقی سب بکواس ہے، تو جی ایک مان لیا، تو میں اس شعر کے لیے ایک مطلب دو ایک شعر کی زحمت دے رہا ہوں آپ کو۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نبھینا وقت کی ہم خانماں خرابوں سے، نبھینا وقت کی ہم خانماں خرابوں سے، ہوا الجھتی رہی ٹوٹتی تنابوں سے، ہوا الجھتی رہی ٹوٹتی تنابوں سے، اور میں خاک زادہ سہی بھیک تو نہ مانگوں گا، میں خاک زادہ سہی بھیک تو نہ مانگوں گا تمہارے شہر کے ان آسماں جنابوں سے، میں خاک زادہ سہی بھیک تو نہ مانگوں گا تمہارے شہر کے ان آسماں جنابوں سے۔ اور اب میں وہ شعر نظم کر رہا ہوں حضرات کہ تمام شب میری چوکھٹ پہ جو چراغ جلا، تمام شب میری چوکھٹ دوستو پہ جو، مجھ پہ ایک الزام ہے کہ میری شاعری بڑی روکھی سوکھی ہے، میں نے کبھی محبت کی بات غزل میں نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ہوتی تو غزل میں بھی کرتا۔ میری ریگستان جیسی زندگی میں صرف ایک محبت ہے، اسے میری بیوی بھی سمجھ لیجئے، میری محبوبہ بھی سمجھ لیجئے، اور میں سلام کرتا ہوں اس شخصیت کو کہ مجھ جیسے لاخیرے کے ساتھ 40 برس انہوں نے گزار دیے۔ ابھی پچھلے جون میں میری شادی کی میرے بچے زبردستی کبھی نہیں منائی گئی، میرے بچے زبردستی انہوں نے میری شادی کی 40ویں سالگرہ منائی، اور میں نے کہا کہ بیٹا کیا فائدہ شادی کا 40واں کرنے سے، لیکن تو شادی کا 40واں بہت اچھا ہے، جی وہ نہیں مانے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی رسم ادا کر لی کر دی۔ جی تو مجھے اپنا وہ شعر اس دن بہت یاد آیا دوستو، کہ سنیے گا، میں انہی کی نظر کر رہا ہوں، عشت تمہارے حوالے سے تمہیں وسیلے سے پہنچا رہا ہوں کہ تمام شب میری چوکھٹ پہ جو چراغ جلا، دیکھے گا دوستو، تمام شب میری چوکھٹ پہ جو چراغ جلا، میرے لیے تو وہ بہتر ہے آفتابوں سے۔ تمام شب میری چوکھٹ پہ جو چراغ جلا، تمام شب میری چوکھٹ پہ جو چراغ جلا، میرے لیے تو وہ بہتر ہے آفتابوں سے۔ اور یہ کیا کہ چوم کے طاقوں میں رکھ دیا مجھ کو، تمہارا رب ہوں نکالو مجھے کتابوں سے۔ کا مطلب ملاحظہ فرمائیں
کہ سنو پرویز ارشاد. کہ ایک اتنی وضاحت کر دوں کہ ایک عام تصور یہ ہے کہ ہوا دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہوا دکھائی دیتی ہے جب کسی درخت کی پتیاں ہلتی ہیں. ہوا دکھائی دیتی ہے جب چراغ کی لو ٹمٹماتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے اور میرا مطلع سنیے، اس کے بعد 2-3 شعر. کہ جو ہونے والا ہے وہ حادثہ دکھائی تو دے. واہ واہ. جو ہونے والا ہے وہ حادثہ دکھائی تو دے. کوئی چراغ جلاؤ ہوا دکھائی تو دے. واہ. کوئی چراغ جلاؤ ہوا دکھائی تو ہوا دے. دکھائی تو دے. اور اب یہ 3 شعر خاص طور سے آپ کی سماعتوں کی نظر کہ تیری گلی سے میں اٹھ کر چلا تو جاؤں مگر. آہا آہا. تیری گلی سے میں اٹھ کر چلا تو جاؤں مگر تیری گلی سے کوئی راستہ دکھائی تو دے. واہ واہ تیری گلی واہ سے واہ کوئی واہ راستہ واہ. دکھائی کیا تو کہنے. دے. آہا. تیری گلی سے میں اٹھ کر چلا تو جاؤں مگر تیری گلی سے کوئی راستہ دکھائی تو دے. میں اپنی آنکھوں کی بینائی سونپ دوں اس کو. میں اپنی آنکھوں کی بینائی سونپ. بینائی سونپ دوں اس کو. کسی غریب کے گھر میں دیا دکھائی تو دے. کسی غریب کے گھر میں کسی غریب کے گھر میں دیا دکھائی تو دے. کسی غریب کے گھر میں دیا دکھائی تو دے. اور اب تو میں شعر نصب کر رہا ہوں. کسی غریب کے گھر میں دیا دکھائی تو دے. اور قریب آنے کی کوشش تو میں کروں لیکن قریب تو سے بھائی شعر سن لیجئے گا. قریب آنے کی کوشش تو میں کروں لیکن ہمارے بیچ کوئی فاصلہ دکھائی تو دے. قریب آنے کی کوشش تو میں کروں لیکن واہ 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 واہ. قریب آنے کی کوشش تو میں کروں لیکن واہ واہ. قریب آنے کی کوشش تو میں کروں لیکن ہمارے بیچ کوئی فاصلہ دکھائی تو دے. کیا کہنے. ہم قریب آنے کی کوشش تو میں کروں لیکن ہمارے بیچ کوئی فاصلہ دکھائی تو دے. کوئی چراغ جلاؤ ہوا دکھائی تو دے. اور آخر میں ایک شعر جس کے بارے میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں شاید میں صرف ایک شعر کہہ پایا ہوں. اس کے لیے ایک مطلع کی زحمت دوں گا اور اس کے بعد 2 شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ آپ لوگ صدر محترم صاحب جشن. سنیے مطلع سنیے کہ زد پہ خنجر کی چلو میرا گلا آ جائے گا. زد پہ خنجر کی چلو میرا گلا آ جائے گا. کیا یہ کم ہے میرے قاتل کو مزہ آ جائے گا. کیا یہ کم ہے. اور اب وہ شعر نصب کر رہا ہوں دوستو. ہزاروں سال سے کردار ہماری تاریخ میں سفر کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے. کبھی تیروں کے بستر پہ بیچ پتامہ، کبھی صلیب کی بلندیوں پہ حضرت عیسیٰ، کبھی گھوڑے کی پشت پہ امام حسین. ایک عجیب و غریب قدر مشترک میں نے دیکھی اور آپ نے بھی یقیناً محسوس کی ہوگی کہ ان میں سے کوئی خود زمین پہ گرا نہیں تھا. حضرت عیسیٰ کو صلیب کی بلندیوں سے سیدھے چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا. امام حسین گرے نہیں تھے، اپنی مرضی سے گھوڑے کے پشت سے نماز عصر ادا کرنے کے لیے اترے تھے. اور اب میرے 2 مصرے سننے اور پھر اجازت دے دیں. ملاحظہ فرمائیں کہ کیا یہ کم ہے میرے قاتل کو مزہ آ جائے گا. اور پشت پر گھوڑے کی رہنے دو میرا زخمی بدن. پشت پر گھوڑے کی رہنے دو میرا زخمی بدن. میں زمین پر گر گیا تو زلزلہ آ جائے گا. میں زمین پر گر گیا تو زلزلہ آ جائے گا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میں زمین پر گر گیا تو زلزلہ آ جائے گا. میں زمین پر گر گیا تو اب یہ حکم ہے تو حق نمک تو ادا ہی کرنا ہے.
میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے جی ایسا ہے حضرت کہ وہ موضوع ہی ختم ہو گیا جس پر میں نے وہ شعر اور کہا تھا. معراج بھائی آپ کی اس غزل کی طاقت ہے کہ پروفیسر اکبر حیدر بخار کو اپنے وہ کر کے اور تشریف لے آئے. میں یو ٹی آسٹن کے اپنے پروفیسر جن کا میں ذکر کر رہا تھا پروفیسر اکبر حیدر صاحب کا استقبال کر رہا ہوں کہ وہ محفل میں تشریف لے آئے ہیں. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. میں ابھی پرویز نے میرا ایک شعر کوٹ کیا کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ, میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. اس سے پہلے کا احساس یہ تھا کہ چند معصوم ضدیں, دو متلاشی آنکھیں, آہا چند معصوم ضدیں, دو متلاشی آنکھیں, کیا بتائیں گے کہ بازار سے کیا لائے ہیں. واہ 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 واہ. اس کے بعد کا احساس یوں تھا, واہ 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 واہ. اس کے بعد کا احساس یوں تھا کہ رفاقتوں کی ڈھلانے اتر رہے ہیں ہم, رفاقتوں کی ڈھلانے اتر رہے ہیں ہم, سمٹ رہی ہیں دشائیں بکھر رہے ہیں ہم. واہ سمٹ رہی ہیں دشائیں بکھر رہے ہیں ہم, اور سزا ملی ہے بزرگوں سے بے نیازی کی کہ آج اپنے ہی بچوں سے ڈر رہے ہیں. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. کیا سزا کہنے ملی ہیں. ہے واہ 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 بزرگوں سے واہ. بے نیازی واہ کی, واہ 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 واہ. سزا ملی ہے بزرگوں سے بے نیازی کی کہ آج اپنے ہی بچوں سے ڈر رہے ہیں ہم, سمٹ رہی ہیں دشائیں بکھر رہے ہیں ہم. ایک غزل آخر میں پڑھوں گا لیکن اس کے پہلے ایک مطلع دو شعر. ایک شعر میں نے پرویز جعفری کو سنایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ معراج بھائی لکھنؤ میں بیٹھ کے آپ نے امریکہ کی مصروف زندگی کا یہ احساس کیسے نظم کر لیا, اس کے لیے سن لیں ایک مطلع دو. میں نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا وہ شعر کہ آپ ہی نہیں میں عرض کر دوں, یاد مجھے بالکل تھا. نہیں میں عرض کر دوں بھیا آپ نے داد دے دی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا تھا. ہر چند کے یہ ہماری ہی گلیوں کے پروردہ ہیں. بلرام پور ہمارے فیض آباد سے 4 قدم کے فاصلے پہ ہے, مگر یہ کہ اب خیر وہ زندگی کی مصروفیات ہوتی ہیں. آج یہ یہاں ہیں, ہم وہاں لکھنؤ میں ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ یہ دنیا عالم وحشت میں کیا کیا چھوڑ دیتی ہے. آہا واہ. یہ دنیا عالم وحشت میں کیا کیا چھوڑ دیتی ہے. سمندر کی محبت میں کنارہ چھوڑ دیتی ہے, سمندر کی محبت میں کنارہ چھوڑ دیتی ہے. اور یہ شعر پرویز تمہاری نظر ہے کہ ارادے نیک ہوں تو منزلیں قدموں تک آتی ہیں. ارادے نیک ہو, ارادے نیک ہوں, جس طرح جدوجہد کے انہوں نے, اور آج یہ چیف کوارڈینیٹر بنے ہیں ایم یو المنائے ایسوسی ایشن کے. ارادے نیک ہوں تو منزلیں قدموں تک آتی ہیں, کوئی ٹھوکر ہو خاموشی سے رستہ چھوڑ دیتی ہے, کوئی ٹھوکر ہو خاموشی سے رستہ چھوڑ دیتی ہے. اور اب وہ 2 شعر سن لیں, پھر ایک غزل کے 3-4 شعر اور اجازت کہ خدا محفوظ رکھے ایسی مجبوری سے ہم سب کو. شعر سنیے صاحب. واہ. خدا محفوظ رکھے ایسی مجبوری سے ہم سب کو جو مجبوری پڑوسی کا جنازہ چھوڑ دیتی ہے. کیا کہنے, جو مجبوری پڑوسی کا جنازہ چھوڑ دیتی ہے. ایسی مجبوری خدا محفوظ رکھے ایسی مجبوری سے ہم سب کو جو مجبوری پڑوسی کا جنازہ چھوڑ دیتی ہے. اور غریبی وہ برائی ہے, وہ مجبوری کا سودا ہے کہ کوڑے دان میں ماں اپنا بچہ چھوڑ دیتی ہے. کوڑے دان میں ماں اپنا بچہ چھوڑ دیتی ہے. اور یہ آخری شعر کہ ہمارے واسطے پانی پہ پہرا کیا بٹھاؤ گے. ہمارے واسطے پانی پہ پہرا کیا بٹھاؤ گے. ہماری تشنگی تو خود ہی دریا چھوڑ دیتی ہے. ہماری تشنگی تو خود ہی دریا چھوڑ دیتی ہے.